اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیع رقم کے عوض کسی غیر منقولہ جائیداد کی منتقلی کی تبدیلی ہے، اور جو رقم کنسیڈریشن ہے وہ ادا کردی جاتی ہے یا ادائیگی کا وعدہ کیا جاتا ہے، یا پارشلی ادا کر دی جاتی ہے یا پارشلی پیمنٹ کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ اب بیع کی جو لازمی شرط ہے وہ ادائیگی معاوضہ کنسیڈریشن ہے، اور اگر دستاویز بیع جو ہے وہ مور دین 100 سے زائد مالیت کا ہے تو رجسٹرڈ ہونا آپ کو پتہ ہے کہ وہ لازمی ہے، اور جب ایک دفعہ بیع ہو جاتی ہے تو سیلر کے تمام رائٹس جو ہیں وہ بائر کے نام پہ منتقل ہو جاتے ہیں، اور پھر سیلر کا اس پراپرٹی سے متعلقہ کوئی حقوق جو ہے وہ باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد چونکہ قبضے کی منتقلی وہ بھی ایک اہم معاملہ ہے، تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ نہ صرف معاملہ فزیکل پوزیشن کا ہے جس کو ہم ایکچوئل پوزیشن بھی کہتے ہیں، بلکہ ایک اور کانسیپٹ کنسٹرکٹیو پوزیشن کا بھی موجود ہے۔ قبضہ کی منتقلی اور زر بدل کی رقم جو ہے وہ بیع کے لیے لازمی ہے، لہٰذا اگر رقم کی ادائیگی اور قبضہ کی منتقلی ثابت نہیں ہے تو صرف دستاویز بیع کا رجسٹرڈ ہونا اس امر کے لیے کافی نہیں ہے کہ بیع ہو چکی ہے۔ یعنی بنیادی طور پہ بیع کی ٹرانزیکشن اس طرح مکمل ہوتی ہے کہ جو سیلر ہے وہ رقم وصول کر لیتا ہے کنسیڈریشن کی صورت میں، اور جو پرچیزر ہے وہ قبضہ وصول کر لیتا ہے۔ اب سیکشن 55 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 میں رائٹس آف سیلر کے حوالے سے کچھ بات ہوئی ہے۔ تو پہلی جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیلر کو بایا جو ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ انتقال جائیداد کی رجسٹری سے پہلے فروخت کی جانے والی جائیداد کے جتنے جملہ مفادات ہیں، مثلاً کرایہ ہے، منافع ہے، فصل ہے، وہ حاصل کر لے۔ اور جائیداد کا قبضہ تبھی دیا جاتا ہے جب ملکیت کو منتقل کر دیا جائے، اور جب تک ملکیت اور منتقل فروخت یعنی بائر کو منتقل نہیں کر دیا جاتا تب تک ٹرانسفرر جو ہے وہ یا بائر جو ہے وہ جائیداد سے ہر قسم کا منافع حاصل کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اس کا رائٹ ہے کہ وہ تمام منافع جات جو ہیں پراپرٹی کی سیل کمپلیشن سے پہلے وہ حاصل کر لیں، اور اگر فروخت کی جانے والی پراپرٹی کے اوپر کوئی چارج ہے، بایا کا کوئی بار ہے، تو وہ سیل ڈیڈ کی تکمیل کے بعد بھی، حتیٰ کہ سیل ڈیڈ مکمل ہو گئی ہے، پھر بھی بعد میں وہ بائر سے وصول کر سکتا ہے۔ یہ سیلر کا حق ہے، یعنی رقم کا ایک حصہ جو بیع نامہ کے تحت بایا کی طرف سے مشتری نے اپنے پاس ہی رکھا، وہ اصل رقم کی عدم ادائیگی ہوگی، اور اس کی وجہ سے بایا کا فروخت شدہ جائیداد کے اوپر ایک چارج موجود رہے گا، اور یہ چارج آن پراپرٹی کیونکہ اس کو پوری پیمنٹ ابھی نہیں ملی ہے، یہ سیلر کا حق ہے کہ اس کو جب تک وہ رقم مکمل ملتی نہیں ہے وہ اس پراپرٹی پر چارج بار رکھے اور اس رقم کو وصول کرے۔ اس کے بعد
اگر مشتری کی جائیداد مذکور بلا معاوضہ کسی دوسرے شخص کو منتقل کر دی ہو تو پھر بھی سیلر کا جائیداد کے اوپر بار کا حق بدستور قائم رہے گا، کیونکہ اس نے ابھی پوری پیمنٹ تو وصول نہیں کی ہے۔ کیونکہ سیلر کو جو پہلے بائر کے اوپر چارج اس پراپرٹی کی بابت تھا، بار کا حق حاصل ہوگا اگر وہ پہلا مشتری جائیداد بلا معاوضہ کسی دوسرے کو ہبہ کر دیتا ہے، کسی دوسرے کو منتقل کر دیتا ہے۔ تب بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیلر نے وہ چارج ختم ہو گیا اور سیلر نے پیسے نہیں لینے ہیں، چونکہ وہ منتقلی بلا بدل تھی، بلا معاوضہ تھی، اس لیے بایا کا جو حق ہے وصولی کا وہ متاثر نہیں ہوگا۔ اور اگر دوستو خریدار کئی ہوں تو بایا کا ان تمام کی طرف سے ادا کیے گئے حصوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، بلکہ اس کی پوری جائیداد پر جو رقم ادا نہیں نہ کی گئی، اس رقم کی حد تک اس پراپرٹی کے اوپر چارج ہے، اس پراپرٹی کے اوپر بار ہے کہ وہ پراپرٹی کی رقم لینے کا حقدار ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2004 CLC پیج 1302 میں اور 1979 SCMR پیج 503 میں، PLJ 1980 سپریم کورٹ پیج 158 اور 2004 CLC پیج 1302 میں۔ اور اسی بات کو اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں دوستو تو PLD 2002 پشاور ہائی کورٹ پیج 1992، PLD 1960 کراچی ہائی کورٹ پیج 122، PLD 1960 کراچی ہائی کورٹ پیج 297 اور آل انڈیا رپورٹر 1982 سپریم کورٹ پیج 818۔ اس حوالے سے ہمیں کافی حد تک گائیڈ لائنس جو ہیں وہ فراہم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بات چلتی ہے کہ ایک سیلر کی ڈیوٹیاں اور لائبلٹیز کون کون سی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیکشن 55 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 جو ہے وہ ایک سیلر کے اوپر جو ڈیوٹی اور لائبلٹی لگاتی ہے، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈسکلوز اینی ڈیفیکٹ ان پراپرٹی، کہ اس سیلر کا یہ فرض ہے اور اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مشتری کو، بائر کو اس جائیداد جو فروخت ہونے جا رہی ہے اس کی جملہ جتنی بھی خامی ہیں ان سے آگاہ کر دے۔ اگر اس پراپرٹی کے اندر کوئی نقص ہے تو وہ چاہیے اس کو کہ وہ بائر کو اطلاع کرے، ڈسکلوز کرے اس ڈیفیکٹ کو، خاص طور پر اس طرح کا جو نقص جس سے جو بائر ہے اپنی عقل اور فہم اور پروڈنٹ مائنڈ سے وہ اس کا اندازہ نہ لگا سکے، لیکن چونکہ سیلر کو تو پتہ ہے کہ میری پراپرٹی میں کیا خامی ہے، وہ لازمی ڈسکلوز کرے اس بات کو۔ PLJ 1980 سپریم کورٹ پیج 558 اور 2004 CLC پیج 1302 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اب اس حوالے سے PLD 1960 کراچی ہائی کورٹ پیج 297 میں بھی ڈسکشن کی گئی تھی کہ بایا جو سیلر ہے وہ پابند ہے، انڈر اوبلیگیشن ہے، اس کی ڈیوٹی ہے بھائی کہ جائیداد کے جملہ جو نقائص ہیں وہ بائر کو بیان کر دے، جو کہ چونکہ بائر کو تو پتہ نہیں ہے، اور جو
سیلر ہے اس کو سب پتہ ہے کیونکہ وہ سیل کر رہا ہے، اس کو اپنی پراپرٹی کی ہر ڈیفیکٹ کا پتہ ہے، اس کو ڈسکلوز کرنا چاہیے۔ اب یہ ڈیفیکٹ ان پراپرٹی ہے کیا؟ یعنی جائیداد فروخت شدہ سے کوئی مفاد اٹھانے میں مداخلت اگر کوئی کرتا ہے، یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے، ایک لیگل ٹیکنیکلٹی ہے، ایک لیگل ڈیفیکٹ ہے۔ ورنہ چھوٹے موٹے نکاس، مثلا کسی جگہ پہ کوئی چھوٹی موٹا دیمک لگی ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، کوئی مکان کا کوئی ایسا معاملہ ہے، کوئی دیوار بیٹھ گئی ہے، تو پھر وہ تو بھائی پروڈنٹ مائنڈ خود ہی دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ دیوار یہاں سے پھٹی ہے، وہ دیکھ کے لے رہا ہے۔ اس کی بات سیلر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اس سیلر کے ٹائٹل کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے، اس کے مالکانہ حقوق اس پراپرٹی کے اندر کوئی کمی واقع ہو گئی ہے یا کمی ہے، تو وہ بائر کو اس ٹائٹل ڈیفیکٹ، اپنے حق کے ملکیت کے اس ڈیفیکٹ سے آگاہ کرے گا۔ خاص طور پر اگر وہ اس نوعیت کا ڈیفیکٹ ہے ٹائٹل کا کہ مشتری اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق اس کا پتہ نہیں چلا سکتا ہے۔ اب صاحب بات اس طرح سے ہے کہ سیٹلڈ پرنسپل آف سول لا، یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر سیلر کی ٹائٹل جو حق ملکیت ہے اس کے، وہ ہمیشہ سے شک و شبے سے بالا تر اور تمام لیگل ڈیفیکٹ سے آزادانہ ہونی چاہیے۔ اگر بھائی اس کی ٹائٹل کے اندر ہی کسی قسم کا کوئی ڈیفیکٹ آ جاتا ہے نا، تو بائر کے پاس حق ہے کہ وہ اس سیل کو منسوخ کر دے۔ مثلا جائیداد پر کوئی انکم برانچز ہیں یا ایکوزیشن آف لینڈ کے تحت کوئی نوٹس جاری ہو چکا ہے اور اس کو پتہ ہے سیلر کو، لیکن اس کو بتانا چاہیے، یا اس پراپرٹی کے ایزمنٹ رائٹس کے حوالے سے اگر کوئی ٹائٹل کے اندر ڈیفیکٹ موجود ہے، بتانا چاہیے اس کو۔ اصل میں ٹائٹل کے اندر جو بھی ڈیفیکٹ ہوتا ہے نا، وہ بنیادی طور پہ مخفی قسم کا چھپا ہوا نقص ہوتا ہے۔ سیلر بیچارے کو تو پتہ ہی ہے، لیکن بائر کو پتہ نہیں ہے۔ اب سیلر کی حیثیت قطعی طور پر اس کے ذاتی علم کے معاملے کے اندر ہوتی ہے، اور اس کی تفصیلی معاملات کا تو اس کو پتہ ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو وہ سچی ساری بات اس کو بتا دے۔ اس کے بعد جو اہم بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ سیلر کا یہ فرض ہے کہ اگر مشتری اس سے مانگے تو وہ ڈاکومنٹ آف ٹائٹل جو ہے اس پراپرٹی کے جو سیل کی جا رہی ہے اور وہ سیلر کے قبضے میں یا دائرہ اختیار میں ہیں، تو وہ بائر کو پروڈیوس کر دے۔ اب اس کی یہ معاملہ جو ہے وہ دستاویز کو حوالگی کی غرض سے ڈیلیوری نہیں ہو جاتی کہ وہ دے دیا، فوٹو کاپی دے رہا ہے، بلکہ ایگزامینیشن کے لیے، انسپیکشن کے لیے کاپی دے رہا ہے وہ، کہ بھائی دیکھ لو ڈاکومنٹ آف ٹائٹل میرا ٹھیک ہے۔ صرف ٹائٹل ڈاکومنٹ کی فوٹو کاپی دینا جو ہے وہ اس کی ذمہ داری میں ہے، کیونکہ وہ ٹائٹل ڈاکومنٹ اس کے قبضے میں ہوتا ہے، تو بلکہ بعض اوقات اس کے قبضے میں بھی نہیں بھی ہے، تو اس کے پاس اگر مصدقہ یا کچی کاپی بھی ہے تو وہ بھی اس کو دے دینی چاہیے۔ البتہ اس میں ایک بات یہ ہے کہ ٹائٹل ڈیڈ کی کاپی جب بائر خود طلب کرتا ہے نا، تو پھر سیلر دیتا ہے، دینے کا پابند ہے۔ اگر بائر ٹائٹل ڈیڈ کو طلب ہی نہیں کرتا تو پھر دینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اب بات یہ آ جاتی ہے
کہ سیکشن 55 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 میں یہ نہیں کہیں پہ بھی ذکر کیا گیا کہ کس جگہ کے اوپر، کس پوائنٹ کے اوپر سیل کے جو سیلر ہے وہ بائر کو ٹائٹل ڈاکومنٹ پروڈیوس کرے گا۔ لیکن پچھلے دنوں ایک دوست بتا رہے تھے جو کہ انگلینڈ میں پریکٹس کرتے ہیں، سولیسٹر ہیں وہاں پہ، کہ انگلینڈ کے اندر یہ اصول ہے کہ جو سیلر ہے وہ بائر کو ٹائٹل ڈاکومنٹ جو ہے وہ سیلر کی رہائش گاہ کے اوپر پیش کی کرتا ہے، یا جس جگہ کے اوپر وہ پراپرٹی جو فروخت کی جا رہی ہے نا، جو جگہ فروخت ہو رہی ہے اس جگہ کے اوپر جا کے، یعنی یا سیلر کے گھر پہ سیلر اپنے بائر کو ٹائٹل ڈاکومنٹ کی کاپی دے رہا ہے، یا اس پراپرٹی کے اوپر، ادروائز اور کسی جگہ کے اوپر نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ انگلینڈ کے اندر ایسے ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی انہوں نے کہی تھی کہ مشتری جو تھا بائر، اگر وہ ٹائٹل ڈاکومنٹ کو کسی اور جگہ پہ منگوانا چاہتا ہے تو دین اخراجات کی مد میں جو بھی معاملہ آتا ہے، فیسز شیسز کی مد میں، یا اگر سولیسٹر ہائر کیا گیا ہے تو اس کی ساری ذمہ داری جو ہوتی ہے انگلینڈ کے اندر وہ بائر کے اوپر ڈال دی جاتی ہے۔ پاکستان میں تو ایسا کوئی معاملہ رہتا ہی نہیں ہے، بلکہ ساری سیل ہو جاتی ہے، اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ رجسٹری نہیں دیکھی تھی صاحب۔ اب اس حوالے سے پی ایل ڈی 1964 پیج 230، پی ایل ڈی 2006 کراچی ہائی کورٹ پیج 501، 1990 ایم ایل ڈی پیج 1326، 1987 سی ایل سی پیج 1476، پی ایل ڈی 1971 سپریم کورٹ پیج 318، 2013 سی ایل سی پیج 792 جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ سیلر کی یہ ذمہ داری ہے کہ بائر اگر اس جائیداد جو فروخت کی جا رہی ہے اس کے متعلقہ کوئی سوال کرے نا، تو سیلر کی ذمہ داری ہے کہ وہ درست جواب دے۔ فرض کریں کہ اگر ٹائٹل ڈاکومنٹ کی فوٹو کاپی دی ہے معائنے کے لیے بائر کو، مطمئن نہیں ہو رہا وہ، تو جائیداد کے حوالے سے یا جائیداد کے ٹائٹل، پہلے ٹائٹل کے حوالے سے کوئی سوال کرتا ہے تو سیلر اس بات کا پابند ہے کہ وہ ہر سوال کا درست جواب اپنے علم کے مطابق دے، اور وہ اگر جائیداد کا کرایہ یا جائیداد کے کسی منافع کے حوالے سے کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا درست جواب دے۔ اور اگر بایا سیلر جو ہے وہ جواب نہیں دیتا، منہ کوٹ چھڑ ہے، جواب دینے سے انکار کر دیتا ہے، تو پھر بائر کا حق ہے کہ وہ اس ایگریمنٹ کو، سیل ایگریمنٹ کو منسوخ کر دے، وہ کہے میں نے نہیں خریدنا۔ اس کے بعد سیل کی صورت میں جو کنسیڈریشن وصول کرنے کے بعد یہ سیلر کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیل ڈیڈ تحریر کرے اور اسے لینڈ ریونیو جو بھی اس پہ ضابطہ ہے وہ رجسٹرڈ کروائے گا۔ اب بے نامے کو تحریر اور رجسٹری کروانے کی ذمہ داری چونکہ سیلر کی ہے، اس نے جا کے بیان دینے ہیں۔ جب ود ان ٹائم اگر بائر پیسے دے دیتا ہے، کنسیڈریشن ادا کر دیتا ہے، تو یہ بائر کی ذمہ داری ہے کہ وہ رجسٹری کروا کے دے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر سودا تو منسوخی کی طرف چلا جائے گا۔ اور اس بات کو پی ایل ڈی 1959 کراچی پیج 168 میں، 2002 سی ایل سی پیج 372 میں، 2004 سی ایل سی پیج 684 اور پی ایل ڈی 1999 پشاور ہائی کورٹ پیج 75، 2000 وائی ایل آر پیج 2117، 1991
CLC پیج 512 اور 1995 CLC پیج 813 میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد بات تھوڑی سی آگے نکلتی ہے کہ سیلر کے اوپر یہ بھی ایک ڈیوٹی ہے کہ وہ بے نامہ کے معاہدہ کے شروع سے رجسٹری تک، جب ایگریمنٹ ٹو سیل ہو گیا ہے اور جب تک سیل کانٹریکٹ نہیں ہو جاتا، سیل ڈیڈ تصدیق نہیں ہو جاتی، تب تک وہ جائیداد کی پروٹیکشن کرے، دیکھ بھال کرے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہ کرے۔ یہ نہ ہو کہ پراپرٹی کا ایگریمنٹ ٹو سیل کیا، ساتھ ہی جناب دیواروں میں سے الماریاں نکالنی شروع کر دی ہیں، یا اس نے دیواریں میں سے دروازے نکالنے شروع کر دیں۔ اس طرح کا جو معاملہ ہے یہ غلط بات ہے۔ اور جب ایک دفعہ ایک وینڈر جس نے وعدہ کیا ہے، فرض کریں وہ ایگریمنٹ ٹو سیل کر دیتا ہے، تو اگر وہ بعد میں پروٹیکٹ نہیں کرتا اس پراپرٹی کو، حتیٰ کہ وہ پراپرٹی اس کے قبضے سے نکل جاتی ہے، تو پھر جو بائر ہے اس کا حق ہے کہ وہ اس کو کینسل کر دے، یا جو بھی معاوضہ وہ حاصل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سیلر کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ معاہدہ بیع کی تاریخ سے لے کے سیل کانٹریکٹ یعنی سیل ڈیڈ تک، یعنی اس سیل کی مکمل ایگزیکیوشن تک تمام جو ٹائٹل ڈاکومنٹس ہیں وہ اپنے قبضے میں پروٹیکشن کے ساتھ رکھے، ان کی حفاظت کرے، اور جو بھی جس طرح سے بھی ایک پروڈنٹ مائنڈ اپنے ڈاکومنٹس کو حفاظت سے رکھتا ہے اس طرح سے وہ رکھے۔ یہ نہ ہو کہ اس کے بعد وہ ضائع نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ذمہ داری جو ہے یہ سیلر کے اوپر ہوتی ہے۔ اس کے بعد سیلر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بائر کے ڈیمانڈ کے اوپر یا بائر کے کسی نمائندے کی ڈیمانڈ کے اوپر، جس کو بھی بائر نے ہدایت کی ہو، وہ جائیداد کا قبضہ ڈیلیور کرے۔ اگر قبضہ نہیں دیا جاتا تو پھر اٹ مینس کہ ملکیت جو ہے وہ باقاعدہ منتقلی نہیں ہوئی، اس کی ہوئی ہے، اور قبضہ جو ہے جب سیل ڈیڈ رجسٹرڈ ہو گئی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ سیکشن 55 سب سیکشن 4A ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 واضح کر دیتی ہے کہ تب قبضہ تبھی دیا جائے گا جب کہ ملکیت بائر کو منتقل ہو چکی ہو۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ پیمنٹ آف آل چارجز جو ہیں اس پراپرٹی کے جو فروخت کر رہا ہے وہ سیلر کی ذمہ داری ہے کہ فروخت کی تاریخ تک تمام واجبات اور کرایہ، اور ایسی تاریخ تک تمام اگر کوئی ٹیکسز ہیں، کوئی بھی لائبلٹیز ہیں جو قابل ادائیگی ہیں، وہ اس کو ادا کرنے کا پابند ہے۔ سیلر کی یہ ذمہ داری ہے، اور بائر کا یہ حق ہے کہ وہ ہر قسم کے بار سے، ہر قسم کے چارج سے، ہر قسم کے ٹیکسز سے مبرہ پراپرٹی اس کو ملے۔ اگر جائیداد کے حوالے سے کوئی کرایہ ہے، کوئی رہن ہے، کوئی قرضہ، منافع، کسی قسم کا کوئی سلسلہ ہے، کوئی بل رہتے ہیں، تو وہ اس کو ادائیگی کرنا سیلر کی لائبلٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ لیکن ایک ایکسیپشن بھی اس میں آ جاتی ہے کہ اگر لائبلٹی شفٹ کرنے کا معاہدہ موجود ہے کہ بھائی اگر بائر ود لائبلٹیز ہی پراپرٹی خرید رہا ہے تو پھر یہ چونکہ معاہدہ ہی اس بات کا ہوا ہے کہ پراپرٹی بکی ہے ود آل چارجز، ود آل بارز، تو پھر پیمنٹ آف آل چارجز جو ہے وہ سیلر کی لائبلٹی میں فال نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات ہے کہ جب وہ پراپرٹی فروخت کر دے، سیل ڈیڈ ایگزیکیوٹ ہو جائے، تو تمام جو ڈاکومنٹیشن اس پراپرٹی کے ہیں
جو اس کے قبضے میں ہے اس کا حق بنتا ہے، اس کی لائبلٹی بنتی ہے کہ وہ بائر کے حوالے کر دے. اور کیونکہ اب ان تمام ڈاکومنٹیشن بما اس پراپرٹی کے، چونکہ اس پراپرٹی کے ڈاکومنٹیشن ہے، تو اب ان کے اوپر حق جو ہے وہ بائر کا ہوگا. اور اگر فرض کریں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ڈاکومنٹیشن کسی آفس سے لینے پڑتے ہیں، اور پھر بھی وہ حوالگی ڈاکومنٹس کی وہ لائبلٹی کس کی ہے؟ سیلر کی ہے. اور تمام جو اخراجات آئیں گے نا وہ سیلر نے ہی برداشت کرنا ہے. اب ایک اور اہم بات ہے کہ بایا جو ہے سیلر کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اگر فروخت کردہ جائیداد کا ایک حصہ جو کہ ڈاکومنٹیشن میں درج ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور وہ تمام جو ڈاکومنٹیشن دے رہا ہے نا اس کو اپنے بائر کو، تو وہ اس کا حق ہے کہ وہ اس سے اس کی کوئی کاپی شاپی لے اپنے ریکارڈ کے لیے رکھ سکتا ہے. اور ادروائز کسی قسم کا کوئی اگر یہ کہا جائے نا کہ وہ کچھ اس میں سے ڈاکومنٹیشن رکھ لے کچھ دے دے، تو ایسی بات نہیں ہے. جب پراپرٹی سیل آؤٹ کر دی تو پھر وہ سارے ڈاکومنٹیشن بھی اس کو ٹرانسفر کر دے گا، اس کو اس کے حوالے کر دے گا، اور یہ لازمی ہے. اور اس بات کو پی ایل ڈی 1961 کراچی ہائی کورٹ پیج 53 میں، 2010 سی ایل سی پیج 220 میں، 2000 سی ایل سی پیج 572 اور 2010 ایم ایل ڈی پیج 1988 میں اس بات کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا تھا. اور اس کے بعد پی ایل ڈی 1990 سپریم کورٹ 382 جو ہے اس حوالے سے ہمیں کافی حد تک گائیڈ لائنز جو ہیں وہ فراہم کر دیتی ہے. اب اس کے بعد صاحب بات چل نکلتی ہے بائر کے رائٹس کو. اب بائر کے رائٹس جہاں تک معاملہ آ جاتا ہے نا، وہ بائر کے رائٹس جو ہیں وہ سیلر کی ڈیوٹیز ہیں، اور جو ڈیوٹیز آف بائر ہیں وہ سیلر کے رائٹس ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے، جیسے ہی پراپرٹی ایک بائر کو منتقل ہوتی ہے تو اس کو اس پراپرٹی کے اندر کوئی بھی امپروومنٹ کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے، رائٹ اس کے پاس چلا جاتا ہے. سیکشن 55 سب سیکشن 6 کہہ دیتی ہے کہ جو ہی ایک بائر پراپرٹی خرید لیتا ہے نا تو وہ پراپرٹی پر ایکسکلوسیو قبضہ انجوائے کر سکتا ہے، اور وہ اس پراپرٹی کی ہر طرح کی امپروومنٹ کا رائٹ رکھتا ہے. جس طرح چاہے وہ اس کی مرمت کرے، جس طرح چاہے اس کی اصلاح کرے، وہ کر سکتا ہے. اور اگر فروخت شدہ جائیداد کی بایا سیلر مرمت کرے تو اس مرمت کا جو انٹرسٹ ہے وہ مشتری کو حاصل ہوگا، اور بایا وہ یہ نہیں کہے گا کہ جی میرے آپ پیمنٹ آپ کر دیں، بلکہ بہتر یہی ہے کہ جب بائر نے خرید لی ہے تو وہ اپنی اعتبار سے امپروومنٹ کروا لے. اس کے بعد اگر بائر جائز اور معقول وجوہ کی بنا پر پراپرٹی کا قبضہ لینے سے انکاری ہو تو وہ زر بیع کی واپسی کا حقدار ہوتا ہے، کیونکہ اگر مشتری کسی وجہ سے معاہدہ بیع کی تکمیل نہیں پاس کر سکتا اور اس تکمیل میں مشتری کی طرف سے کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ ساری غلطی سیلر کی طرف سے ہی ہے، سیلر کا کوئی ایسا ڈیفیکٹ نکل آیا ہے، تو پھر وہ پرچیز منی جو بھی اس نے دی ہے بیانہ اس کو وہ واپسی کا حقدار ہے، اور زر بیع کی صورت میں ادا کی گئی تمام رقم پر مشتری کا بار ہوتا ہے، اور اس کے مفاد کا بھی وہ
انٹرسٹ بھی اس پہ لے سکتا ہے۔ اور جب مشتری زر بیع کا کوئی حصہ ادا کرتا ہے تو اگر مشتری ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو پھر تو دیکھیں بیانہ تو مر جاتا ہے، اور اگر ڈیفالٹ نہیں کرتا، سیلر کا معاملہ ہے، تو پھر بما اپنے معاوضے کے وہ واپس لے سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر جائیداد کی ملکیت کے حوالے سے ایڈیشنل کوئی بینیفٹ ہے، یعنی کرائے یا مفاد کے ساتھ، تو وہ تمام مفادات کے حصول کا بائر جو ہے وہ مستحق ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر بائع کوئی غلطی یا فریب کرتا ہے تو اس بائر کو کوئی لٹیگیشن میں جانا پڑتا ہے، اور وہ لٹیگیشن کا تمام جو خرچہ ہے وہ وصول کرنے کا جو بائر ہے وہ حقدار ہوگا۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم ڈیوٹیز آف بائر کو دیکھنا چاہیں تو سیکشن 55 سب سیکشن 5 جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے کہ اگر بائر کے علم میں کوئی ایسی بات ہو جس سے پراپرٹی کی ویلیویشن میں ویلیو انکریز ہو جانی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بائع کو انفارم کر دے، اس حوالے سے بتائے کہ جناب یہاں سے تو سڑک نکلنے والی ہے، یہاں پہ تو کوئی ایسا معاملہ ہونے جا رہا ہے۔ اور دوسرا بات ہے کہ جو رقم طے ہوئی ہے پراپرٹی کی کنسیڈریشن وہ ادا کرے گا، اور اگر کوئی کسی قسم کی کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ نقصان کو وصول کرنے کا جو ہے لائبلٹی ہے بائر کی، کہ جائیداد کی بائر کو منتقلی کے بعد اگر جائیداد کو کوئی نقصان پہنچے تو اس تمام نقصان اور جائیداد کی ذمہ داری جو ہے وہ بائر پر آئے گی، کیونکہ تمام رائٹس جو ہیں وہ تو منتقل ہو گئے ہیں۔ اب اس کی پراپرٹی کی حفاظت کے لیے اقدامات کرنا بائر کی ذمہ داری تھی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سیلر نے جائیداد کی کوئی انشورنس کروائی ہوتی ہے اور وہ سیل آؤٹ ہو گئی ہے بائر کو، تو بائر میں اگر کوئی نقصان ہو گیا ہے تو انشورنس کی صورت میں اس کے پاس حق تو ہے کہ وہ سیلر کو کہے کہ بھئی انشورنس تو اس پراپرٹی کی ہوئی ہے لیکن آپ کے نام سے چل رہی ہے، تو انشورنس کی رقم کے لیے آپ اپلیکیشن دے دیں، اور اس کو چاہیے کہ وہ ایسا معاملہ کرے۔ اور جائیداد جب منتقل ہو جاتی ہے تو ساری لائبلٹیز، سارے چارجز جو ہیں، یوٹیلیٹیز وغیرہ، وہ سارے چینج ہو جاتے ہیں، تو پھر ذمہ داری ہے کہ بائر کی کہ وہ سارے جو پبلک یوٹیلیٹیز کو اپنے نام پہ منتقل کرے اور وہ تمام چارجز جو ہیں وہ ادا کرے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ود چارج اگر پراپرٹی سیل آؤٹ کی گئی ہے تو پھر بائر کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوری طور پر جو ہے وہ اس جو بار ہے اس کو فلفلمنٹ کرے گا، لائبلٹی آف انکمبرنسز جو ہے وہ اس کے اوپر اسی طرح سے آئے گی۔ اور اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ جب پراپرٹی کے مختلف حصے مختلف بائرز کو اگر فروخت کر دیے گئے ہیں لیکن پراپرٹی کی ڈاکومنٹ ایک ہی ہے، اب وہ ڈاکومنٹ کا اصول یہی ہے کہ سب سے بڑا حصہ جس بائر کے پاس ہے اس پراپرٹی کا، اس کے پاس وہ ڈاکومنٹ رہتا ہے، تو اب اس بائر کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے جو بائرز ہیں ان کو وہ ڈاکومنٹس کی کاپیاں دے اور مصدقہ نقول بنوا کے ان کے حوالے کر دے،
اور پھر وہ ڈاکومنٹیشن کی جب بھی کبھی ان کو ضرورت پڑے تو پھر ان کو لازمی طور پر وہ ادا دینے کا پابند بھی ہوگا۔ اس حوالے سے 2014 YLR پیج 2508 اور اور 2015 MLD پیج 1468 جو ہے وہ ان تمام معاملات کو بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کر دیتی ہے۔ اب صاحب تھوڑی سی ٹیکنیکلٹی پیچھے آ جاتی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بایا کو مکمل طور پر رقم ادا نہیں کی جاتی، یعنی بایا سیلر جو ہے اس صورت میں جائیداد پر اپنا استحقاق تو رکھتا ہے کیونکہ اس کو پوری پیمنٹ نہیں ملی ہوتی ہے، اور یہ چارج آف پراپرٹی جو ہے یہ تبھی ختم ہوگا نا جیسے سیکشن 55 سب سیکشن 4B جو ہے وہ کہتا ہے کہ غیر ادا شدہ زر بدل جو ہے وہ اس پراپرٹی پر بار قائم کر دے گا جب تک وہ پراپرٹی کی پوری قیمت وہ سیلر وصول نہیں کر لیتا۔ تو یہ ایک بڑی ٹیکنیکلٹی ہے کہ ایسے سیلر کے لیے ریمیڈی کہاں پہ ہمیں سیکشن 55 سب سیکشن 4 کلاس B کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ اس کے اوپر پاکستان کی جو اعلیٰ عدلیہ کے مختلف ویوز کیا ہیں، کیا ججمنٹس کہتی ہیں، اس حوالے سے پھر انشاءاللہ نیکسٹ بیٹھتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں۔ دعاؤں میں صاحب یاد رکھیے گا، دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔